عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ السلام: مثلی لا یبایع مثلا۔ سلام علی محمد پر۔ عزیزان گرامی، عزاداران حسین، یہ اس خمسے کی چوتھی مجلس ہے۔ ویسے تو یہ مجلس ہر سال مہدی گھاٹ پر منعقد ہوتی تھی، لیکن اس سال کرونا وبا کی وجہ سے یہ آن لائن منعقد ہو رہی ہے۔ بنی ہاشم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہ مجالس جو منعقد ہو رہی ہیں، اور میں نے کہا کہ مجالس حسین کا مہدی گھاٹ پر منعقد ہونا یہ
رابطہ کوئی اتفاقی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، کیونکہ مجالس حسین کا مقصد ہی ہے آنے والے امام کے لیے ناصرین کا فراہم کرنا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اگر آپ یہ جملہ کہتے تو اس سے یہ تأثر مل سکتا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ دو لوگوں کی ایک شخصی لڑائی ہے، لیکن امام نے یزید کے نمائندے ولید کے سامنے کہ جب اس نے بیعت کا مطالبہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، اور جو صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور گویا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے آغاز میں ہی دنیا کو متوجہ کر دیا کہ دنیا میں دو ہی کریکٹر پائے جاتے ہیں، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے، لیکن جو حسین کے کریکٹر کو اپنائے گا وہ کسی بھی یزید وقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، وہ کسی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام کو ایک آفاقی قیام کی حیثیت سے پیش کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آغاز ہے جہاں پر شخص کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ کردار کی گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین آئندہ کی نسلوں کو آواز دے رہے ہیں کہ تمہیں حسین جیسا بننا چاہیے، اور حسین جیسے بن کر کے اپنے وقت کے یزیدیوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور جنہوں نے اس پیغام کو سنا اور سمجھا وہ وقت کے حسین بن کر کے وقت کے یزیدیوں کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ چاہے وقت کا نصر اللہ ہو یا وقت کے خمینی ہوں یا یمن کے سید عبد المالک ہوں، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے مثلی لا یبایع مثلا کے حقیقی مفہوم کو سمجھا، اور سمجھ کر کے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے زمانے کے ظالم کے مقابل میں ڈٹ گئے اور ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہیں تو ہم وہاں پر عجیب جملہ پاتے ہیں، عجیب منظر پاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شب عاشور جب امام نے اپنے اصحاب کے سامنے چراغ کو گل کر دیا اور ان سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں نے اس کے گردن سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، تو وہ اصحاب با وفا ایسے تھے جنہوں نے آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھا تھا، جنہوں نے ولایت کے حقیقی مفہوم کو سمجھا تھا، وہ امام کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے وہاں ان کو ایک بشارت بھی دی ہے جو روایات میں موجود ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ تم کل شہادت کی منزل پر فائز ہوگے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب تم رجعت کرو گے، یعنی اپنے انہی اصحاب کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم رجعت کرو گے، اور یہ رجعت تب ہوگی جب میرا قائم قیام کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا مہدویت سے اور مہدویت کا کربلا سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے دو عظیم جملوں کی طرف بشریت کو متوجہ کرتے ہیں۔
کربلا کے جو کردار ہیں وہ دھیرے دھیرے شہادت کی منزل پر فائز ہو رہے ہیں، اور ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب خود فرزند رسول میدان میں آتا ہے اور یکو تنہا ہوتا ہے، تو اس وقت امام نے دو اہم چیزوں کی طرف بشریت کو متوجہ کیا ہے۔ ایک، امام نے اپنی شہادت سے پہلے آنے والے امام یعنی امام مہدی کو یاد کیا ہے۔ امام نے کیوں امام مہدی کا تذکرہ کیا، کیوں ان کو یاد کیا؟ امام بشریت کو بتانا چاہتے ہیں کربلا ایک زمین کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مکان کا نام نہیں ہے، کربلا ایک زمانے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک ناکام نہیں ہے۔ یہی تحریک ایک دن بڑھتے بڑھتے مہدی کی صورت میں پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے امام مہدی کو یاد کیا، اور یاد کر کے دنیا کو متوجہ کیا کہ میری رگے گردن کو کٹتے ہوئے دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ میری تحریک ختم ہو گئی، میرا مشن ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ مشن بڑھتا رہے گا، اور ایک دن پوری دنیا میں امام مہدی کی صورت میں عدل اور انصاف کی حکومت کیا ہوگی؟ قائم ہوگی۔ اور ایک نعرہ کہ جس کی طرف آپ نے بشریت کو متوجہ کیا کہ اگر قیام حسینی ایک دن قیام مہدوی میں تبدیل ہوگی تو اس کے لیے زمینہ چاہیے، اور زمینہ یہ ہے کہ عاشور سے لے کر کے ظہور امام مہدی تک ناصرین کی ایک جماعت پیدا ہوتی رہے جو امام حسین علیہ السلام کے مشن کے نفاذ کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ نے عاشور کو دو چیزوں کو خصوصیت سے یاد کیا اور اس کا تذکرہ کیا، ایک امام مہدی کا، اور ایک حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام مہدی سے اور نصرت سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے امام نے کہا کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام نے یہ جملے عاشور میں کئی مرتبہ کہے ہیں۔ جناب علی اصغر کی شہادت سے پہلے بھی آپ نے یہ جملہ کہا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ خود میدان میں آتے ہیں اور اب فہرست شہادت میں کوئی بچا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اب امام آخری مرتبہ حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے ہیں، تو اب یہ امام کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کیا اس لشکر یزید کو خطاب کر رہے ہیں جو ایک 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہیں کھاتا ہے؟ کیا اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں یا اس کو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں؟ اب تو اصحاب حسین میں بھی کوئی ایسا نہیں بچا ہے کہ جو حسین کی اس نصرت کی آواز پر لبیک کہے گا۔ تو پھر آخر امام اپنی شہادت سے پہلے یہ حل من ناصر کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں؟ یہ صدا نہ لشکر یزید کے لیے تھا تو پھر یہ تھا کس کے لیے؟ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے تھا کہ یاد رکھو میری شہادت سے یہ مشن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کربلا کی تحریک کو ہر دور میں ناصرین کی ضرورت پڑے گی، اور جنہوں نے سمجھا وہ ناصرین بن کر کے اس دنیا میں اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو بڑھاتے رہے۔ اسی لیے ایک اہم روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ فرش عزا کوئی رسم نہیں ہے، یہ فرش عزا ہم ہر سال اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ
انہی فرش سے ناصرین مہدی پیدا ہوں، ناصرین امام زمانہ پیدا ہوں۔ یہ اس لیے فرش بچھتا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس روایت سے ہم امام حسین اور امام مہدی کے درمیان جو گہرا رابطہ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب تعارف کرایا گیا ہے تو اس میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ المہدی من ولد الحسین، امام مہدی کس کی اولاد ہوں گے؟ امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ خوب یہ روایات میں نسل حسین سے ہونے پر کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ وہ اسی لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ دنیا نہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو غربت کے ساتھ شہادت دی ہے وہ شہادت جو ہے نعوذ باللہ ناکام رہی، نہیں، بلکہ یہ نسل قربانی ہر دور میں قربانی دیتے دیتے ایک دن بشریت کو ظالموں کے چنگل سے نجات دے گی، باطلوں کو سرنگوں کرے گی، اور گیتی پر اللہ کی عبادت قائم ہوگی، پوری گیتی پر اللہ کی عبادت قائم ہوگی، اللہ کے احکام نافذ ہوں گے۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا تو اللہ نے آپ کی قبر مطہر پر 4000 فرشتے مقرر کیے۔ خوب یہ 4000 فرشتے کیوں؟ 4000 سے کم کیوں نہیں؟ 4000 سے زیادہ کیوں نہیں؟ یہ 4000 فرشتے کیوں؟ یاد رکھیے، انجام کا تعلق آغاز سے ہوتا ہے۔ اگر آغاز قیام میں پروردگار نے اپنے رسول کی مدد 4000 فرشتوں سے کی ہو، آپ دیکھیں کہ جب دین کی پہلی کھلی جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، تو اس میں کتنے ہزار فرشتے آئے پیغمبر کی نصرت کے لیے؟ جنگ بدر میں 4000 فرشتے آتے ہیں۔ خوب اگر 4000 فرشتے آتے ہیں تو جب ابتدا میں 4000 ہیں تو یہی 4000 فرشتے قبر حسین پر بھی آئیں گے، اور قیامت تک، اس روایت میں ہے ظہور تک، یہ فرشتے جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور قبر حسین پر ہیں، تو کس لیے ہیں اور ان کے پاس ہے کیا؟ اور یہ اس قبر پر رہ رہے ہیں تو کیوں رہ رہے ہیں؟ ان کا کوئی مقصد ہے؟ اس کی طرف بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا کہ اللہ نے 4000 فرشتے مقرر کیے، معین کیے، جو قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک پرچم ہے جس پرچم پہ لکھا ہوا ہے یا لاسارات الحسین، ایک خون حسین کا بدلہ لینے والوں۔ اور اس کے بعد یہی 4000 فرشتے اس وقت تک اس قبر پر اس پرچم کے ساتھ رہیں گے جب تلک کہ ہمارا قائم مکے سے ظہور نہ کرے، اور جب وارث حسین مکے سے ظہور کرے گا تو یہی 4000 فرشتے اب قبر حسین کو چھوڑیں گے، اور اس یا لاسارات الحسین کا جو پرچم ہے اس کو لے کر کے وارث حسین سے مکے میں ملحق ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ روایت بہت گہری ہو گئی۔ یہ روایت
کربلا کو قیام امام حسینی سے جوڑ رہی ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بدر سے لے کر کے اور قیام مہدی تک کو یہ ایک روایت کیا ہے سمیٹ کر کے بیان کر رہی ہے، کیونکہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ تاریخ بکھری ہوئی کڑیوں کا نام نہیں ہے، تاریخ کڑیوں کے ایک تسلسل کا نام ہے، چاہے وہ باطل کی تاریخ ہو یا حق کی تاریخ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب باطل کا نمائندہ آتا ہے تو وہ بھی خود نہیں آتا ہے، بلکہ وہ تاریخی تسلسل کی نمائندگی میں آتا ہے، اور جب حق کا نمائندہ آتا ہے تو وہ بھی تنہا نہیں آتا ہے بلکہ اپنے تاریخ کے تسلسل کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیارت وارثہ اسی تسلسل کو بیان کر رہی ہے۔ حسین صرف اپنی طرف سے قربانی دینے نہیں آئے تھے، زیارت وارثہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آدم کے وارث بن کر کے بھی آئے تھے، وہ نوح کے وارث بھی بن کر کے آئے تھے، وہ ابراہیم کے وارث بن کر کے آئے تھے۔ تو اسی لیے تاریخ ماضی کو بھی جوڑتی ہے اور مستقبل سے بھی جوڑتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کربلا کا یہ تسلسل آپ کو ماضی سے بھی جوڑ دیتا ہے اور مستقبل سے بھی جوڑ دیتا ہے، اور یہ روایت اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ یہ روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ 4000 فرشتے منصوب ہوئے، ان کے ہاتھ میں جو پرچم ہے وہ یا لا سارات الحسین کا ہے۔ یہ قبر حسین پہ کب تک رہیں گے؟ جب تلک کہ مکے سے وارث حسین اپنے ظہور کا اعلان نہ کر دے، اور جیسے ہی وہ ظہور کا اعلان کریں گے یہ قبر حسین کو چھوڑیں گے اور امام مہدی کی نصرت کو جائیں گے۔ تو اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام جو ظہور کر رہے ہیں اس کو کوئی ماضی کی تاریخ سے کاٹ کر کے مت دیکھے۔ امام مہدی جو کچھ بھی کریں گے وہ خون حسین کی وراثت میں کریں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو فرشتے 4000 قبر حسین پہ نازل کیے گئے وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی منتظر ہیں۔ تو عزیزو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں قبر حسین پر، تو اب فرش عزا کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھ کر کے منتظر بنیں، اور وہ منتظر جو ناصرین امام زمانہ بنے، جیسے کہ یہ فرشتے منتظر ہیں۔ یعنی قبر حسین پر یہ دیکھیے یہ ایک تمثیل ہے جس کو امام جعفر صادق بیان کرنا چاہتے ہیں، اور منتظر کا حقیقی کانسیپٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ قبر حسین پر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ظہور کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی نصرت کریں۔ تو عزیزان گرامی یہ واقعہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جو کربلا کی یاد منا رہے ہیں، ہم جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، ہم جو مجلسیں برپا کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم منتظر امام زمانہ ہیں، اور منتظر امام زمانہ ہیں تو جب امام آئیں گے اور تحریک حسینی کو دنیا میں پیش کریں گے تو اس کو کاہے کی ضرورت ہے؟ ان کو ناصرین کی ضرورت ہے، اور جب ناصر مل جائیں گے تو اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اور دین کا مطالعہ کیجئے تو پیغمبر نے یا ہمارے ائمہ نے کسی نوکر کا مطالبہ نہیں کیا ہے، کسی خادم کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارا سینس اور ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم امام کے نوکر بننا چاہتے ہیں، مگر وہ کیا کسی کو نوکر بنانے کے لیے آئے تھے؟ وہ کسی کو نوکر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں خادمین کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نوکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، پیغمبر نے کسی خادم کا مطالبہ نہیں کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ جو پہلی دعوت ہے اس میں بھی رسول نے جب اپنی دعوت پیش کی ہے تو ناصر کا مطالبہ کیا ہے کہ کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے نبی ہو یا امام ہو اسے خادم کی ضرورت نہیں ہے، اسے ناصر کی ضرورت ہے۔ خادم کون ہوتا ہے؟ نوکر کون ہوتا ہے؟ نوکر کی ذہنیت الگ ہے اور ناصر کی ذہنیت الگ ہے۔ دین کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے،
امام زمانہ کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ کو ناصروں کی ضرورت ہے، دین کو ناصر کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو نوکر ہوتا ہے اس کو اگر کوئی لالچ دے دے تو وہ نوکری بدل دے گا۔ نوکر کی ذہنیت لالچ کی ذہنیت ہوتی ہے۔ آج ایک انسان کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے، کسی نے 10 روپے بڑھا کر کے کہا کہ میں تمہیں دے دوں گا، تو وہ اس 10 روپے کی لالچ میں نوکری بدل دے گا۔ لیکن اگر کوئی ناصر ہے تو ناصر وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی لٹا دیتا ہے لیکن نصرت سے نہیں ہٹتا۔ یہی وجہ کہ جو اسلام میں نوکر بن کر کے آئے وہ بدل گئے، لیکن جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ کبھی نہیں بدلا، وہ کبھی نہیں بدلا۔ اگر آپ نوکر سنس اور نوکر ذہنیت کے لوگوں کو دیکھیے گا جو جنازہ رسول کو چھوڑ کر کے حکومت طے کر رہے تھے، یہ نوکری والے لوگ تھے، لیکن جو جنازہ رسول کو رکھے ہوئے احترام رسول کر رہا تھا اور حکومت کی لالچ میں نہیں گیا، یہ ناصر تھا۔ ناصر بدلتا نہیں ہے، ناصر کہیں نہیں جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا امام علی علیہ السلام سے کہ آپ اس وقت چلے جائیے سقیفہ، خلافت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مولا علی سقیفہ میں نہیں گئے تھے، پھر بھی وہاں لوگوں نے آواز بلند کی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مولا علی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو انسان خود اپنی پیروی کے لیے نہیں گیا، اس کے حق میں سقیفہ میں آواز اٹھی۔ اگر مولا علی جاتے تو کیا پاسا نہیں پلٹتا؟ پاسا پلٹ جاتا۔ لیکن امام نے ان کے مقابل میں جنہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیے پاسا پلٹ جائے گا، تو امام نے کہا کہ کیا میں رسول کے جنازے کو چھوڑ کر کے وہاں چلا جاؤں؟ چھوڑنے والے نوکر ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ناصر بنتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا نے بھی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب عصر عاشور صدا بلند کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہم کون ہے جو ہمارا نوکر بنے گا، کون ہے جو ہمارا خادم بنے گا، بلکہ آپ نے بھی جو مطالبہ کیا وہ یہی مطالبہ کیا کہ کون ہے جو ہماری نصرت کرے گا۔ جو نصرت کرتا ہے وہ حر بن جاتا ہے، جو ناصر ہوتا ہے وہ حبیب بن جاتا ہے، جو ناصر ہوتا ہے وہ مسلم ابن اوسجہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مہدی گھاٹ اور قمر بنی ہاشم کی جانب سے جو یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ سال بھر مہدی گھاٹ پر یاد امام اس کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجالس حسین برپا کرتے ہیں، تو یہ ہم نے کہا کہ یہ یوں ہی نہیں ہے، کیونکہ فرش عزا وقت کے امام کے لیے ناصرین کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ان مجالس کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی مجالسیں برپا ہوں گی البتہ وہ مجالس بھی ویسی ہوں کہ جو پیغام حسین کو پہنچانے والی ہوں، جو اہداف حسین کو پہنچانے والی ہوں، جو مقاصد حسین کو پہنچانے والی ہوں۔ رسمی عزاداری نہ ہو بلکہ حقیقی عزاداری ہو۔ تو اگر حقیقی عزاداری ہوگی تو وہاں سے ناصرین پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ناصر بنتا ہے تو اس کے بعد وہ اگر دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دے دے اور دنیا اس سے آ کر کے یہ سوال کرے کہ تم اتنا بڑا انقلاب لے کر کے آئے ہو تو یہ انقلاب کیسے تم نے کامیاب کر لیا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیونکہ بہت اچھا لیڈر ہوں، میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، میری زبان کا اثر تھا کہ لوگ اتنے ہمارے فیور میں آ گئے۔ امام خمینی نے جب اتنا بڑا انقلاب کامیاب کیا اور دنیا کے رپورٹر اور صحافی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب آپ نے کیسے کامیاب کیا، تو کہتے ہیں ما ہرچ داریم عظیم محرم از، ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں یہ محرم کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، جو اپنے کیے پہ غرور نہ کرے وہ ناصر ہوتا ہے۔
انسان اقتدار پانے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کو جو خود وہ نہیں کرتا وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ امام مہدی، یہ ناصر ہیں، انہوں نے کربلا کو سمجھا ہے اور انہوں نے کربلا کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے کیا کی ہے؟ پیش کی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا اپنی لیڈرشپ کو کچھ نہیں ہوا، کہا کہ میں کیونکہ بہت اچھا لیڈر ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، نہیں، کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، یہ محرم کا صدقہ ہے۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر دنیا ناصرین کے کانسیپٹ کو سمجھ جائے، مفہوم کو سمجھ جائے، تو یہی انقلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی تحریک میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی کامیابی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وقت کے لوگوں کو زمینہ فراہم کریں تاکہ وہ ناصرین امام زمانہ بن سکیں۔ حتیٰ کہ کربلا کا یہ فرش عزا ہم ہر سال اس لیے بھی بچھاتے ہیں تاکہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو حر کی طرح سنواریں اور ان کو حر بنا کر کے ناصر امام بنا دیں۔ کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کسی کے خدا نخواستہ اگر وہ غلط راستے پہ تھا تو اس کے لیے راستہ بند ہے، اس کے لیے راستہ بند نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے غلط راستے پہ تھا تو یہ نا امید نہ ہو کہ ہم امام کے ناصر نہیں بن سکتے ہیں۔ حر گواہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کو بدل کر کے ناصر امام بن سکتے ہیں۔ لہذا ان مجالس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم ان نا امید لوگوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے اندر تو کوئی لیاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کل تک لیاقت نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حر کو قبول کر کے بتایا کہ حر جیسا مجرم بھی اگر تائب بن کر کے آئے تو ہم اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ جو قیامت تک کے لیے لعنت اللہ بن سکتا تھا اس کو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ناصرین کی فہرست میں حتیٰ کہ جو تائبین ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، حر کو مولا نے گلے لگا کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ قافلہ حسینی میں تم کبھی بھی شامل ہو سکتے ہو، حتیٰ کہ آخری وقت میں شامل ہو سکتے ہو۔ حر شب عاشور بدلتا ہے اور صبح عاشور حسین کے پاس پہنچتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسے انسان کو کہ جو خود کہہ رہا تھا کہ کیا مجھ جیسے مجرم معاف کر دیے جائیں گے، یعنی جو خود یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا جرم ایسا ہے کہ بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزو، ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، کبھی ہم اہل بیت کو اپنے پیمانے پر دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ حر اپنے پیمانے پہ امام کو دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہوں۔ ہمارا پیمانہ الگ ہے لیکن امام کا پیمانہ الگ ہے۔ ان کی رحمت، ان کی الفت، ان کی بخشش الگ ہے، ان کا کرم الگ ہے۔ ہم ہیں جو کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کا ظرف اتنا عالی ہے، وہ امام رؤوف بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ ہادی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے وہ آخری وقت تک انسان کو موقع دیتے ہیں۔ حر اپنے پیمانے کے اعتبار سے سوچ رہا تھا کہ مجھ جیسے لوگ کہیں معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ نادم ہو کر کے چلتا ہے حسین کی طرف، اب جب وہ جا رہا ہے تو اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا غلام بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ 4 لوگوں کا یہ قافلہ، کیا امام حسین کو اس نے اطلاع دی ہے؟ نہیں،
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ایک مرتبہ بدل کر کے تو دیکھو، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ادھر حر چلتا ہے اور ادھر حسین کہتے ہیں، آقا حسین کہتے ہیں عباس اٹھو، حر آ رہا ہے، یہ علی اکبر اٹھو، حر آ رہا ہے، اے میرے حبیب میرے ساتھ چلو، حر آ رہا ہے۔ عجیب ترتیب ہے، جس ترتیب سے وہ آ رہا ہے اسی ترتیب سے میں بھی جاؤں گا۔ اگر حر آ رہا ہے تو اس کے استقبال میں جاؤں گا، اگر حر کا بھائی آ رہا ہے تو میرا بھائی عباس اس کا استقبال کرے گا، اگر حر کا بیٹا آ رہا ہے تو میرا بیٹا علی اکبر اس کا استقبال کرے گا، اور اگر حر کا غلام آ رہا ہے تو میرا حبیب، بچپنے کا ساتھی میرا حبیب اس کا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر، نادم ہے حر، نادم ہے حر، لیکن میں نے کہا نا کہ انسان آخری مرتبے آخری وقت میں بھی ناصر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے توبہ کر لے، جیسے کہ حر نے کیا تھا۔ وہ نادم ہے اور دل سے نادم ہے، یہی وجہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے۔ کیوں پٹی باندھتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں حسین کے چہرے سے نظریں کیسے ملاؤں گا، میں نظر نہیں ملا سکتا ہوں۔ نادم ہے، اپنے غلام اور اپنے بھائی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ بھیا آقا حسین آ رہے ہیں۔ سوچئے جیسے جیسے حسین قریب ہو رہے ہوں گے ویسے ویسے حر کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہوں گی، کیا ہوگا حسین جب میرے قریب آئیں گے؟ عزیزو، ایک وقت وہ آتا ہے کہ غلام چیختا ہے، کہتا ہے کہ آقا حسین بالکل قریب آپ کے آ چکے ہیں۔ حر چاہتا ہے کہ اپنے کو قدموں پہ گرا دے، لیکن حسین کے ہاتھ بڑھتے ہیں۔ جھکتے ہوئے حر کو امام نے ہاتھوں سے پکڑا اور گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی حر امام حسین کے گلے لگتا ہے، ابھی تک تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھ جیسے مجرم معاف کیے جائیں گے، اب اس کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی، فوراً چیختا ہے، کہتا ہے آقا کیا مجھ جیسے لوگ معاف کر دیے جائیں گے؟ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے سوچا کہ جو انسان ایک مجرم کو سینے سے لگا رہا ہو، اگر یہ سینہ معاف کرنے والا سینہ نہ ہو تو یہ اپنے مجرم کو قدموں پہ گرتے ہوئے رو کر کے اور اپنے سینے سے کیوں لگائے؟ حسین نے اگر مجھے سینے سے لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آقا حسین مجھے معاف کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا حسین نے کہا اے حر، نہ صرف یہ کہ میں نے بلکہ میرے خدا نے تجھے معاف کیا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب بات ہے کہ حر کہتا ہے آقا میں آپ کو سب سے پہلے روکنے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کے راہ میں جان قربان کر دوں۔ یہ وہی حقیقی ندامت ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں جاؤں، لیکن آقا میں اپنے جانے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اجازت دیجیے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حر یہ کیوں کہنا چاہتا ہے، حر کیوں اپنے بیٹے کے اوپر زور دے رہا ہے؟ بھائی بھی تو آیا تھا، غلام بھی تو آیا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے پہ زور دیا، کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ حر کو کس نے تڑپایا؟ شب عاشور، جب خیام حسینی سے ہائے پیاس کی آواز آتی تھی، بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، تو حر تڑپ جاتا تھا اور کہتا تھا اے حر تو ہی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں۔ تو عزیزو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر سکینہ کی ہائے پیاس کی صدا جو ہے وہ ظالم کی صف میں رہنے والے حر کو تڑپا دے، تو آپ سوچئے کہ اس صدائے العطش سے امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شاید یہی وہ احساس تھا کہ حر یہ کہہ رہا ہے، حر یہ اب کہنا چاہتا ہے کہ آقا سکینہ کی صدائے العطش نے آپ کو بہت تڑپایا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرا بیٹا جائے، زخمی ہو کر کے گرے، تڑپے، مجھے بلائے، اور پھر میں دیکھوں کہ جب بیٹا تڑپتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یہی وہ تأثر تھا، یہی وہ تصورات تھے جس کی وجہ سے حر یہ چاہتا تھا، مگر آقا حسین کریم آقا ہیں،
حر تو یہی چاہتا تھا کہ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے تاکہ اس کو اس جرم کی بھی سزا ملے کہ جب سکینہ تڑپتی تھیں تو حسین کے دل پہ کیا گزرتی تھی۔ مگر اللہ اکبر، یہ گھرانہ کریم تھا۔ جیسے ہی رن کی اجازت ملی، بیٹا میدان میں گیا، شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن جب زخمی ہو کر کے گرنے لگا، باپ کو سلام آخر کیا۔ حر دوڑتا ہوا چلا، اپنے گھوڑے کو بہت تیزی کے ساتھ دوڑایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حر ماہر گھڑ سواروں میں تھا، بہت ماہر گھڑ سوار تھا، بہت تیز گھوڑا دوڑاتا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ عام حالات میں گھوڑا بہت تیزی سے دوڑاتا تھا، آج تو اس کا بچہ زخمی ہو کر کے گرا ہے، آج وہ کتنی تیزی سے گیا ہوگا، اس نے کتنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا، کیونکہ اس کا بیٹا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ مگر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے پہلے حسین ابن علی اس کے بچے کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اس نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کے بچے کا سر حسین کے زانو پر ہے۔ اللہ اکبر، ماہر گھڑ سوار حر پیچھے رہ گیا اور حسین اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور گویا آواز دینا چاہتے ہیں، حر حر، اس گھرانے میں ہم کسی ضعیف باپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے فوراً اشارہ کیا، اے حر تو وہیں رک جا، اے حر تو وہیں رک جا۔ اللہ نے صرف حسین کو ایسا دل دیا ہے جو جوان تڑپتی لاشوں کو برداشت کر سکے۔ میں ہی ہوں جو اپنے بیٹے کے بھی غم کو بھی برداشت کر سکتا ہوں اور تیرے بیٹے کے بھی غم کو برداشت کر سکتا ہوں۔ آقا حسین نے حر کو تو روک دیا، حر کو روک دیا، یہ کہہ کر کے روکا کہ تم بوڑھے ہو اور یہ جوان ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ کاش میں کہوں آقا حسین، ارے ابھی اسی عاشور کے دن جب 18 سال کا کڑیل جوان نیزہ کھا کے گرے گا اور آپ کو مدد کے لیے پکارے گا اور آپ جائیں گے تڑپتے ہوئے اکبر کو دیکھیں گے تو کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں ہوگا کہ حسین آپ ضعیف ہیں، یہ جوان ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے امام حسین علیہ السلام سے کوئی یہ بھی کہنے والا نہ تھا کہ اے آقا یہ تو جوان بیٹا ہے جو تڑپ رہا ہے، آپ ضعیف ہیں، آپ نہ جائیے، ہم جاتے ہیں، ہم اس کی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ضعیف باپ نے تڑپتے ہوئے اکبر کو دیکھا اور اکبر نے اپنے ضعیف باپ کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ سَيَعْلَمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔